حمد و صلات کے بعد معزز محترم حاضرین، برکتوں سعادتوں والا مہینہ آغاز ہو چکا ہے۔ پہلا جمعۃ المبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات، اس کے ثمرات ہمارے شامل حال فرمائے۔ کثیر تعداد میں لوگ دور دراز سے چل کے خاص طور پہ رمضان شریف کے لیے بھی تشریف لائے ہیں۔ اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک خاص عنوان، خاص موقع پہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ترتیب سے ذرا ہٹ کے۔ اللہ رب العزت کی محبت اور اس کا عشق، اس کے بارے میں جو ائمہ صوفیہ کرام کی تعلیمات ہیں، خاص طور پہ وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے، کائنات جب سے بنی ہے، کسی ہستی سے اتنی محبت نہیں کی گئی جتنی ہمارے رب سے کی گئی ہے۔ کسی کو اتنا نہیں پکارا گیا، کسی کا اتنا ذکر نہیں کیا گیا، کسی کو اتنا یاد نہیں کیا گیا جتنا ہمارے رب کو یاد کیا گیا ہے۔ ایک مجذوب نے ایک جملہ کہا تھا، ایک شعر کہا تھا کہ چیشد گر مجذوب دیوانہ شد، چیشد گر مجذوب دیوانہ اوست، ہما عالم ببین پروانہ اوست۔ اس نے کہا کیا ہوا، لوگوں مجھے دیوانہ کہتے ہو، اگر میں اس کا دیوانہ ہوں تو کیا ہوا؟ غور سے دیکھو تو سارا جگ ہی اس کا دیوانہ ہے۔ تھوڑا سا مجھے رقت اور مجھے دلوں میں نرمی چاہیے اس بات کو، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا ترتیب سے تھوڑا ہٹ کے ہے، تھوڑا سا مزاج بھی چینج ہے اس بیان کا۔ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ بیٹھنا ہے، خاص باتیں۔ احباب عزیز وقار، محبت اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطرتاً رکھی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کو اپنی محبت دیتا ہے، ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا نا کل مولود یولد علی الفطرہ، جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ ابواہ یحودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، فرمایا یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اندر اس کے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ ماحول کے اثرات کو بندہ قبول کرتا ہے بڑی جلدی، جیسا ماحول ویسا بن گیا، اور اس کے اثر کی زیادتی کے پیش نظر پھر اسے یہ لگتا ہے کہ اندر خالی ہے، حالانکہ اندر اس نے اپنی محبت رکھی ہے۔ پردے پڑ گئے، پھر کبھی کسی کو توفیق ملے لوٹنے کی، واپس اس محبت کی طرف پلٹنے کی، وہ اپنے اندر جھانکے، اپنے باطن میں دیکھے گا تو اسے اسی محبت کے جلوے نظر آئیں گے۔ وہی محبت اسے جو پہلے دن اللہ نے عطا کی تھی وہ نظر آئے گی، تو اسے سب بھولا ہوا پھر سے یاد آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ کرم فرمائے، انسان کو اپنی محبت فطرت میں عطا فرمائی۔ یہ جذبہ عشق و محبت انسان سے اگر نکل جائے نا تو پیچھے حیوانیت ہی ہے۔ عشق اور محبت یہ جذبہ اگر بندے سے نکل جائے تو پیچھے ایک جانور بچتا ہے، انسان نہیں بچتا۔ مکمل انسان عشق اور محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ وہ کسی نے کہا تھا در خرمن کائنات کر دیم نگاہ، یک دانہ محبت است باقی ہماں گا۔ اس نے کہا کہ میں نے جہان کے اس ڈھیر پہ نظر ڈالی تو مجھے کام کی شے ایک ہی ملی ہے اور اس کا نام محبت ہے۔ آپ کی توجہ ہے میری بات کی طرف؟ یہ محبت الہی، اللہ کا پیار، اللہ کا عشق، یہ وہ دولت ہے، لازوال دولت ہے جو اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کو عطا فرماتا ہے۔ انسان کی زندگی کے آغاز سے اختتام تک، مبدا سے معاد تک، مکمل سارا نظام زندگی نقطہ عشق کے گرد ہی چکر لگاتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو بیان فرمایا تھا، عشق اول، عشق آخر، عشق کل، عشق شاخ ہو، عشق نخل ہو، عشق گل، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدائے تصورات۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ہمارا پہلا مرشد تو عشق ہے جو پیدا ہوتے ہی اللہ نے ہمیں دیا تھا۔ ماحول کا اثر قبول کرتے ہیں، اس اصل کو بھول جاتے ہیں۔ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جو اپنے آپ کو پہچان گیا اپنے رب کو پہچان گیا۔ کیوں پہچان گیا؟ اس لیے کہ اس کے اندر تو موجود تھا نا وہ ذرہ جو اللہ نے دیا تھا۔
اس کے اندر تو وہ محبت کی روشنی موجود تھی جو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ احباب ذی وقار، آئیے محبت کا معنی و مفہوم پوچھیں ایک سید سے جس کا نام علی ہے، والد کا نام عثمان ہے، جسے زمانہ حضرت داتا صاحب کے نام سے جانتا ہے۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی، کہیے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں محبت کا لفظ یہ بنا ہے حبتن سے، اور حبتن کا معنی ہے دانہ، بیج، ایک دانہ جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو چھپایا جاتا ہے، پھر اس پہ پانی کے ساتھ اسے سیراب کیا جاتا ہے، پھر اس پہ تپش پڑتی ہے سورج کی، گرمی کی، پھر وہ گرم سرد موسموں سے لڑتا ہے، پھر وہ زمانے کے تغیرات کو جھیلتا ہے، لیکن سارا کچھ ہونے کے باوجود بیج اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ توجہ ہے بھائیوں کی، بیج جگہ نہیں چھوڑتا، پھر انعام ہوتا ہے، اللہ بیج سے پودا نکالتا ہے، پودے کو درخت بناتا ہے، درخت سے لوگوں کو فیض ملتا ہے، پھل کی شکل میں یا پھولوں کی شکل میں۔ فرمایا اسی طرح محبت بھی ایک بیج ہے جو اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، پھر اسے ایک راز کی طرح چھپایا جاتا ہے، پھر اسے آنسوؤں سے سیراب کیا جاتا ہے، پھر اسے ابتلا اور امتحان کے سخت موسموں سے گزارا جاتا ہے، کبھی مشقت کبھی آرام، کبھی راحت کبھی بے سکونی، کبھی دن کبھی رات، یہ گزرتا رہتا ہے۔ محبت کا وہ ذرہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، وہ شکوہ نہیں کرتا، موسم جیسا بھی ہو وہ شکوہ نہیں کرتا، راحت ہو یا آرام ہو، دکھ ہو یا سکھ ہو، سکون ہو یا بے سکونی ہو، وہ شکوہ نہیں کرتا۔ پھر رب اس ذرے کو درخت بناتا ہے، پھر جس کے دل میں یہ محبت و عشق والا درخت لگتا ہے وہ ایسا پھلدار ہوتا ہے، وہ ایسا ثمربار ہوتا ہے کہ جس کی طرف وہ نظر کر دے اسے بھی اہل عشق بنا دیتا ہے۔ توجہ ہے بھائیوں کی، یہ نعرہ ذرا ہمت سے لگایا کرے نا، تاجدار ختم نبوت۔ سارے نہیں، کچھ منہ میں انگلیاں ڈال کے بیٹھے، کیا بات ہے، تاجدار ختم نبوت۔ احباب ذی وقار، محبت کا دوسرا معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام الصوفیہ حضرت امام ابو القاسم، جنہیں علامہ قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، وہ صوفی نہیں ہو سکتا جو رسالہ قشیریہ نہ پڑھے۔ آپ فرماتے ہیں محبت کا معنی یہ ہے، جو محب ہوتا ہے اس کے دل میں، ادھر توجہ، جو محب ہوتا ہے اس کے دل میں نہ اس کی ذات رہتی ہے نہ اس کی صفات رہتی ہے۔ محب کے دل میں نہ اس کی اپنی ذات رہتی ہے نہ اس کی اپنی کوئی صفت رہتی ہے، اس کے دل میں رہتا ہے تو پھر مولا کا جلوہ ہی رہتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کامل محب، یہ ہے محب کی شان، اس کی اپنی مرضی، وہ نہیں کہتا میری مرضی، وہ نہیں کہتا میرا جلال، وہ پھر نہیں کہتا میرا غصہ، کیونکہ اس پہ اس کی مرضی، اس کی اپنی صفت کوئی بچی نہیں، دل کو اس نے صاف کر دیا۔ ایک علامہ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سمیت المحبہ لأنہا تمحو من القلب ما سوى المحبوب، اس لیے آپ فرماتے ہیں محبت کو محبت کہتے اس لیے ہیں کہ یہ دل کو صاف کر دیتی ہے، غیر دل سے نکل جاتا ہے، محبوب سے دل آباد ہو جاتا ہے۔ غیر دل میں رہتا بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے الف اللہ دل رتا میرا تے مینوں بے دی خبر نہ کائی، بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آیا، بے پڑھیاں کچھ سمجھ نہ آیا، الف دی لذت آئی، این تے غین دا فرق نہ جانا، الف اے گل سجائی، بلیا قول الف دے پکے جڑے دل دی کرن صفائی۔